الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا بماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا وأولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اکرام، آج 9 محرم اور رات 10 محرم، اور آج یہ صدیق صاحب کے گھر میرا خیال ہے کہ یہ پہلی محفل پاک ہے، محفل بھی پاک ہے اور جن کا ذکر ہے وہ بھی پاک ہے۔ میں مرحلے کے سال میں سب سے زیادہ ایک سرکار کا ادنا ثنا خان ہوں تو جو سب سے زیادہ بیان جس کے اس علاقے میں ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں میری کوشش اور ذہن یہی ہوتا ہے کہ میں شعر و شاعری سے ہٹ کر آپ کو کچھ سناؤں، مگر ماحول اور دور حاضر کے جو معاملات ہیں یہ مجھے بعض چیزوں سے ہٹنے نہیں دیتے۔ سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کا صدقہ، آج کی رات کا صدقہ، جن لوگوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے ان کا جو دنیا سے جا چکا ہے، جو اس گھر کا حقدار ہے، جس کا ان کے ساتھ بالواسطہ یا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کا صدقہ
ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ جو سامعین یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا جو کوئی دنیا سے قریبی جا چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس پورے گاؤں کے جتنے لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، میری دعا ہے کہ آج نواسہ رسول کا صدقہ، حضور کے نواسے کا صدقہ، اللہ ان کی قبروں پہ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات محترم، میں یہ کوشش کروں گا کہ آج آپ کو شعر کم سناؤں، کیونکہ آپ مجھ سے پہلے کافی خطیب، بڑے بڑے نامور خطیب سن چکے ہیں، بڑے بڑے شعر سن چکے ہیں۔ بوقت ضرورت سنا بھی دوں گا، کوشش یہ کروں گا کہ آج تھوڑا سا ہٹ کر بیان کروں۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، مشہور آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ میں نے اہل بیت کو ہر رجس سے، ہر پلیتی سے پاک کر دیا۔ اگر تفسیروں کے نام اور اس کی تشریح میں چلا گیا تو بڑا وسیع ٹائم لگ جائے گا۔ ترجمہ میں یہاں سے شروع کر لیتا ہوں فریدی صاحب کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میں نے ہر طرح کی عام فہم، زیادہ لغت میں نہیں جاؤں گا، کہ اپنے محبوب کی اہل بیت کو ہر پلیتی سے پاک کر دیا۔ آپ نے ترجمہ یہ سنا ہے، علماء خطیب یہی بیان کرتے ہیں۔ مگر میری ریسرچ اپنی ہے، ہر کسی کو اختیار ہے وہ بیان کرے۔ میرا وجدان، میں علماء کے جوتے سیدھے کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کی اہل بیت سے ہر پلیتی کو دور رکھا ہے، پاک نہیں کیا۔ ہر رجس کو دور رکھا ہے، قریب آنے ہی نہیں دیا۔ قریب پاک وہ چیز کی جاتی ہے، اس کپڑے پہ گندگی لگ جائے آپ اسے دھو کر صاف کر سکتے ہیں، مگر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ خالق کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم نے ہر پلیتی کو تیری آل سے دور رکھا ہے۔ کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے دھو کے پاک صاف ہو جاتا ہے، مگر محبوب ہم نے تیری اہل بیت سے ہر چیز کو دور رکھا، ہر پلیتی کو دور رکھا۔ آج دور حاضر میں یہ یوٹیوب، فیس بک کے چینل بے شمار ہماری جو نوجوان نسل دیکھتی ہے، جس میں بڑے بڑے مفکر جو ایک کمرے میں بیٹھ کر، بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے مفکر ہیں، کمرے کی حد تک، باہر نہیں، کیمرے لگا کے وہ بیان کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، قرآن کی آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ خالق کائنات کہتا ہے کہ جنت اور جنتی وہ ہیں، اور اس جنت کے مالک وہ ہیں، جنتی وہ ہیں جو خود میدان میں جا کر قتل کرتے ہیں اور پھر خود قتل ہو جاتے ہیں۔ میدان میں جا کر
قتل کرتے ہیں اور پھر خود قتل ہو جاتے. حضور کے زمانہ میں 80 سے 85 جنگیں ہوئی، مگر کوئی ایسی جنگ نہیں کہ جس نے صحابہ نے قتل کیے ہوں اور اس کے بعد سارے ختم ہو گئے. نہیں، ایک واحد جنگ کربلا کی ملے گی کہ جنہوں نے سینکڑوں کیا ہزاروں قتل کیے اور آخر میں خود شہید ہو گئے. رب کہتا ہے کہ وہ جنتی اور وہ جنت کے وارث، رب نے جنت دیتی ہے، جنت دیتی ہے تے زہرا دے بچیاں نے قیمت دے کے خریدی ہے. رب نے جنت مفت نہیں دیتی، رب نے جنت مفت نہیں دی، قیمتاً دی ہے، اور زہرا کے لال نے قیمتاً خریدی ہے. قیمتاً خریدی ہے. آپ لوگ، میں واقعوں پہ بھی اتنا نہیں جاؤں گا، آپ لوگوں نے یہ ساری باتیں پہلے سنی ہے، مگر یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا نے جنت دی اور لینے والوں نے قیمتاً جنت خریدی. کہا مالک 18 سال کا علی اکبر لے لے، 16 برس کا قاسم لے لو، 6 ماہ کا علی اصغر لے لو اور جنت ہمیں دے دو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آ رہا تھا. حضور نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے. حضور سے ملا، مسجد نبوی سے باہر نکلا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا. ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہے، میرا ایمان ہے یہ جنتی ہے، کہ میں اس سے جنت کی دعا منگا لوں. حضور نے فرمایا جاؤ. اس نے باہر آ کے اس بندے کو پکڑا اور کہا مجھے حضور نے فرمایا کہ تو جنتی ہے، یار تو جنتی ہے، میرے لیے بھی جنت کی دعا کر دے. اس بندے نے کہا تو کہاں سے اٹھ کے آیا ہے؟ مسجد نبوی سے، حضور کی بارگاہ سے. کہا وہ وہاں پر علی نہیں ہے؟ کہا علی موجود ہیں. کہا بڑا افسوس ہے کہ تو جنت اس سے مانگ رہا ہے جس نے خود مانگ کے لی ہے. جنتیں تقسیم کرنے والا تو حضور کے قدموں پہ بیٹھا. جنت تقسیم کرنے والے تو حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں. حضرات محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج گلی گلی، نگر نگر ایسے بدبخت بھی ہیں جو یزید کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اور دلیلیں کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ ایک صحابی کا بیٹا تھا، وہ ایک بولو تانوں تد سمجھا رہے ہیں کہ تانوں سمجھ آئے، منطق ہی پتہ ہے کہ وہ صحابی دا پتر ہے. اسی انکار ہی نہیں کرتے کہ صحابی کا بیٹا ہے. کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا نوح کا بیٹا نہیں تھا؟ نوح دا پتر ہے سی کہ نہیں؟ بولو، کوئی انکار نہیں کر سکتا. منکر ہے تے کافر ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے دنیا کائنات کا سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نے، بڑے نے چھوٹے کو قتل کر دیا. کیا وہ آدم کا بیٹا نہیں تھا؟ قتل گناہ کبیرہ ہے.
کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، اتنے نبیاں دے پتر ریکے لگے نے، تو صحابیاں نوں روندا پھردا۔ نوح دا بیٹا نوح کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا آدم کا بیٹا آدم کا بیٹا نہیں تھا؟ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بیٹا جو کافر ہے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی جس نے ساری زندگی آپ کی مخالفت کی، آپ کے مخالفوں کو بتایا، اب یہاں پر کیا فتویٰ دو گے؟ ایک طرف حضرت نوح کی بیوی، ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کا بیٹا، ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، اب مولانا اس پر فتویٰ دو۔ اور ہم ہر اس روایت کو نہیں مانتے جس میں توہین اہل بیت ہے، جدے وچ کی ہے بولو توہین اہل بیت ہے، وہ چاہے کوئی مفتی اعظم بیان کرے، کوئی پیر کرے، کوئی خطیب کرے، اسی انہوں مننے واسطے تیار نہیں۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ رب نے جنت بنائی ہے، تے پھر جنت رب نے دیتی ہے، تے حسن تے حسین سیدہ دے بیٹیاں نے وہ قیمت دے کے خریدی ہے، مفت جنت نہیں لبی، مفت جنت نہیں لبی۔ اگلی گل بھی سنا دے ماں کہ جنت دے دروازے ہوتے کسی مولوی نو پوچھو کہ ہر مالک مکان دے دروازے ہوتے وہ دی نیم پلیٹ لگی ہوندی ہے، اس گھر دا مالک ہوئے، اس بلڈنگ دا مالک ہوئے، جنت دے دروازے ہوتے وہ 5 نہ لکھے تے دس چھڑو کیڑے نے؟ وہ نامہ دی تفصیل تے جا، وہ دی تفسیر تے جا، اتھے نہ علی دا ملے گا، اتھے نہ حسن و حسین دا ملے گا، میرے آقا دا ملے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اے علی، اے زہرا پاک، میں جنت میں گیا، میں نے جنت مر حوروں، کچھ حوروں سے میری ملاقات ہوئی، اور ایک حوروں کا گروپ میں نے وہاں پر ایسا دیکھا، ایک گروہ حوروں کا میں نے ایسا دیکھا کہ جن کے ماتھے پر، جن کی جبین پر کیا لکھا تھا؟ میرا نام لکھا تھا، اور اس کی ایک گال پر نام حسن لکھا تھا، اور ایک گال پر علی کا نام لکھا تھا۔ جن کی جبین پر میں نے ساری حوریں نہیں، کچھ گروہ حوروں کا ایسا دیکھا کہ جن کے چہروں پر نام لکھے تھے۔ وہ نام کون کون سے تھے؟ کہا ان کی جبین پر، ان کی پیشانی پر خالق کائنات کا نام لکھا تھا، اس کی ایک گال پر میرا نام لکھا تھا، ایک پر علی کا نام لکھا تھا، اور اس کی جو یہ جنہوں تسی ٹھوڈی کہندے ہو، اس تے حسن دا نام لکھیا سی۔ اگوں حضور خاموش ہو گئے۔ سیدہ پاک نے پھر کہا، ابا جان، حسن کا نام بھی آ گیا، علی کا نام بھی آ گیا، آپ کا نام بھی آ گیا، حسین باقی رہ گیا۔ کہا میری سیدہ، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے حسین کا نام لے لیا، اس کی ایک رخسار پر علی کا نام، ایک رخسار پر میرا نام، اور یاد رکھو ان کی حوروں کی شارگ پر حسین کا نام لکھا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ حوریں اگر سانس لیتی ہیں تو وہ بھی صدقہ حسین کا، وہ بھی صدقہ حسین کا۔ حضرت امام حسین پیدا ہوتے ہیں اور حضرت جبریل امین اپنے 70,000 ساتھیوں کے ساتھ زمین کی طرف مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے ایک پہاڑ کے اندر ایک فرشتے کے رونے کی آواز سنی۔
जबरील अमीन रुक जाते हैं, करीब जाकर पूछा, ऐ रोने वाले तू कौन है? उसने कहा, ऐ मलाइका के उस्ताद, ऐ मलाइका के इमाम, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? मैं वही फरिश्ता हूँ जो दूसरे आसमान पर 70,000 फरिश्तों का उस्ताद था, मगर मुझसे एक गलती हो गई, एक खता हो गई। खुदा ने मुझे मेरे पर तोड़ दिए, मेरे बाजू तोड़ दिए और मुझे जमीन पर फेंक दिया। मैं उस दिन से इस गार में 70,000 साल से रो रहा हूं। वो मेरा हल है। जिब्रील ने कहा, आज तेरा हल मेरे पास मौजूद है। हल क्या है? उसने कहा, आज मेरे नबी का नवासा पैदा हुआ है जिसका नाम हुसैन है। हम उसकी मुबारकबाद देने के लिए आका करीम की बारगाह में जा रहे हैं। आओ मेरे साथ चलो, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। मुख्तसर ये, जिब्रील अमीन ने उस फरिश्ते को अपने परों पर बिठा लिया, परों पर बिठा लिया, और जब दरे ज़हरा पाक आया तो उसने बाहर उतार दिया, खुद भी रुक गया। कहा, यहां तक तुम्हें लाना मेरा काम था, मैं तुम्हें यहां ले आया हूं। आज अगर हजूर की नजरे करम हो गई तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि आज मेरे नबी के यहां दूसरा नवासा पैदा हुआ है। आका करीम हजरत इमाम अली मकाम के झूले के करीब बैठे हुए थे। सईदा ज़हरा पाक का घर है। अली के घर हुसैन आ गए, अली के घर हुसैन आ गए, ज़हरा के दिल के चैन आ गए। अगर मोहब्बत है तो मिलके कह लो, अली के घर हुसैन आ गए, अली के घर हुसैन आ, ज़हरा के दिल के चैन आ गए। उन्हें कहा, आज वक्त है जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जिब्रील जाता है। जाकर कहा, या रसूलल्लाह, मैं आ गया, मेरे साथ 70,000 फरिश्ता आपको मुबारकबाद देने के लिए आया। कहा, जिब्रील ये सब कुछ ठीक है, मगर वो बता किधर है जिसको तू अपने परों पर बिठा कर लाया है? कहा, या रसूलल्लाह, आप इजाजत दें, मैं उसको अंदर बुला लूं। कहा, जाओ जिब्रील, उसको बुला लो। जब वो आ गया, उसने क्या किया? आका करीम ने फरमाया, ऐ फरिश्ते, मेरे हुसैन के बदन को हाथ ना लगाना, अपने पर, अपने कंधे हुसैन के झूले के साथ लगाने शुरू कर दो। फरिश्ते ने अपने कंधे और टूटे हुए पर हुसैन के झूले से लगाए। जिस तरह वो झूले से मल रहा था, उसी तरीके से उसके पर निकल रहे थे। अल्लाह, उसके सारे पर निकल आए। हजूर की बारगाह में झुककर आका के कदमों पर हाथ रखकर कहता है, या रसूलल्लाह, मुझे पर तो मिल गए, अब मैं प्रवास तो कर सकता हूं, मगर मैं 70,000 फरिश्ते का सरदार था, क्या वो मुझे सरदारी भी मिलेगी कि नहीं? कहा, जिसको इस दर से माफी मिल जाए वो अपनी जगह पर फिर फाइज हो जाता है। वो फरिश्ता कहता है, जनाब, मैंने हवा में प्रवास की, जब पहले आसमां के करीब पहुंचा, मेरे ज़हन में ख्याल आ गया सरदारी मिल जाएगी, मगर हजूर फरमा रहे थे, जिब्रील कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, एक वक्त ऐसा आएगा, एक लम्हा ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी जब आपके उम्मती, आपका कलमा पढ़ने वाले आपके नवासे को करबला में शहीद कर देंगे। वो कहते हैं, जब मैं आसमां के करीब गया, मुझे ये अल्फाज याद आ गए, मैंने आसमान पर जाना तरक कर दिया, आसमां की तरफ प्रवास करनी छोड़ दी। मैं फिर आका करीम के कदमों में आ गया।
کہا یا رسول اللہ مجھے فرشتوں کی سرداری نہیں چاہیے، مجھے پہلا آسمان نہیں چاہیے، مجھے دوسرا آسمان نہیں چاہیے، مجھے ساتواں آسمان نہیں چاہیے، میں تو یا رسول اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ تیرا نواسا جو کربلا میں شہید ہو جائے گا اس کو وہاں پر دفن کر دیا جائے گا، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میری ڈیوٹی اس مقام پر لگا دی جائے کہ میں حسین کے دربار پر ساری زندگی جھاڑو دیتا رہوں اور پیرا دیتا رہوں، جو جو حسین کے ماننے والا ہے میں اس کے راہ میں اپنے پروں کو بچھا دیا کروں۔ پطرس اس فرشتے کا نام ہے، اس نے فرشتوں کی سرداری چھوڑ دی اور حسین کے در کی غلامی شروع کر دی، اور آج بھی وہ فرشتہ امام علی مقام کے مزار پر انوار پر موجود ہے، اور جو بھی حسین کی محبت و عقیدت لے کر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پر ان کے راہوں میں بچھا دیتا ہوں۔ مقام حسین تو دیکھو کہ بلال مغرب کی اذان کہہ کر جب، اب یہاں پر یہ عام فہم باتیں نہیں ہیں، مولوی سمجھ دینے کہ پہلے یا سپیکر لا کے مسجد دے مراب چ کھلو کے اذان نہیں سی آکھی جاندی، شرعی جڑا حکم ہے وہ اج بھی یہی ہے کہ خارج المسجد کے مسجد تو باہر اذان آ انہیں گل کریے مولویوں کے خلاف ہو جانا کہ جناب نویں گل سنا کے ٹر گئے۔ حرم پاک مسجد نبوی دے اندر اج بھی مؤذن دا چبوترا جڑا ہے وہ مسجد دے ایک دیوار چ بنی، مؤذن اوتھے کھلو کے اذان کہندا امام تھلے ہوندا ہے۔ بلال کہندے نے مسجد نبی دی چھت تے اذان کہہ کے میں تھلے لتھا تے زہرا پاک دے گھر تو رون دی آواز آئی۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سیدی مرشدی۔ آپ فرماندے نے کہ منو رون دی آواز آئی تے میں در زہرا پاک تے جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا تے پوچھیا سیدہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ اذان کہن تو بعد تھلے اتریا تے منو حسین دے رون دی آواز آئی تے میں در زہرا پاک تے پہنچ گیا، دستک دے کے پوچھیا سیدہ حسین کیوں رو رہے نے؟ آکھیا بلال میں آٹا گن رہی ہاں، مغرب دا ٹائم ہو گیا وے تے حسین رو رہے ہیں کہ میں انہوں ٹائم نہیں دے رہی۔ آکھیا سیدہ پاک تسی حسین نو اٹھا لو، آٹا میں گن دے، آٹا میں گن دے، اور او حسین کہ جس کے رونے نے نبی کو رلایا وہ حسین۔ حضور فرماتے تھے کہ میری بیٹی اسے رونے نہ دیا کرو، جب حسین روتا ہے میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، اسے رونے نہ دیا کرو۔ یہ رونے کے لیے پیدا نہیں ہوا بلکہ دنیا کو رلانے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ رونے کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ رلانے کے لیے پیدا ہوا۔ چند دن پہلے میں ایک علاقے تقریر کرن گیا، موقع موضوع محرم سے شہادت دا سی، میں پروگرام کر کے باہر ہٹیا تے کہ مولوی صاحب بڑے اللہ دے فضل نال پڑھے مولوی منو کہندا ہے ہم تو اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہے، یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں یہ قرآن سے ثابت ہیں۔ میں کہا مولوی دماغ دا علاج کرا، کہندا کیا مطلب؟ میں کہا مطلب یہی کہ ہر چیز قرآن سے ثابت نہیں ہے، ہم تو اس کو مانتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہے۔
میں کہا قرآن چ منو کڈ کے وہا دے جتھے لکھیا ہوئے کہ بندہ مر جائے تو انہوں کفن پایا کرو. نوی گل تو سناتی نا میں آج میں نکتہ دے دیا آپ کو کہ قرآن سے دنیا اسلام کے ہر مولوی خطیب پیر کو میرا یہ چیلنج ہے کہ قرآن سے کفن ثابت کرو. قرآن سے کدھر نہیں لکھیا بندہ مر جائے انہوں کفن پاؤ, 2 چادراں 3 اتے پاؤ, دے تھے کفنی پاؤ. اے میرے آقا کریم نے دسیا کہ اے دی عزت مر جائے تے کفن چ لپیٹ کے دفن کر. میں کہا مولانا قرآن کے اندر کفن کا ذکر نہیں, میرے اور تمہارے نبی نے بتا دیا کہ میرے مالک تو نے دنیا میں بھیجا بھی اس کو ننگا تھا, اب یہ ننگا بغیر کپڑوں کے تیری بارگاہ میں نہیں آئے گا, اب یہ عزت کے ساتھ سفید لباس پہن کر تیری بارگاہ میں آئے گا. ایسے ایسے بدبخت بھی ہیں کچھ آج وہی بات جو پہلے کہ جی نہ بولیں یہ صحابی کا بیٹا تھا, ایتھے نبیاں دے پتر ریکے لاگے نے تو صحابی روندا پھرنا. اور ایسی روایتیں ایسی معتبر دلیلیں موجود ہیں, نہ ماننا تمہاری مرضی ہے, نہ مانو, مگر ایسی عبارتیں آج بھی نیٹ سے بھی مل جائیں گی, بڑے بڑے لائبریریوں سے بھی مل جائیں گی کہ عمار بن یاسر صحابی کو قتل کرنے والا گروہ باغیوں کا ہوگا. آگے نام نہیں لیتا, فیصلہ خود کر لو کہ اس صحابی کو قتل کرنے والا گروہ, اس کی پشت پناہی کرنے والا گروہ کون تھا. اور آج یزید کو بری زما کہنے والوں, حضرت امام حسن کی شہادت کو اٹھا کر دیکھو کہ بیوی حضرت امام حسن کو زہر دیتی ہے, اور وہ زہر دلانے والا کون تھا, وہ زہر دلانے والا کون تھا.